کتاب الطہارتی۔ مصنف نے اپنی کتاب کا آغاز طہارت سے کیا ہے۔ حاشیوں نے وضاحت کی ہے کہ علم فقہ میں کون کون سے علوم آتے ہیں، تو اس کا تعارف بھی کروا رہے ہیں۔ اعلم ان العقل خلق لاکتساب السعادۃ، حاشیہ نمبر 3 پر لکھا ہے کہ امام قدوری کا تعارف تو ہم پڑھ چکے ہیں نا، ان کا نام کیا ہے؟ احمد بن محمد بن جعفر البغدادی المعروف بالقدوری، قدوری کے نام سے مشہور ہیں۔ ان کے نسبت ان کے گاؤں کی طرف کی گئی ہے۔ یہ بغداد کے دیہاتوں میں سے ایک دیہات ہے، اسے قدورہ کہا جاتا تھا، اس کی طرف نسبت کر کے انہیں قدوریون کہا جاتا ہے۔ اور ایک قول یہ کیا گیا ہے کہ یہ قدرن کہتے ہیں ہنڈیا کو، تو یہ لکڑی کی جو مٹی کی ہنڈیاں بنا کے بیچتے تھے، اس لیے انہیں ان ہنڈیوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے انہیں قدوریون کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کتاب الطہارت پہ حاشیے پہ کہتے ہیں کہ ان العقل خلق لاکتساب السعادۃ الابدیۃ، اللہ تعالیٰ نے جو عقل پیدا کی ہے نا، یہ انسان کو دائمی ابدی سعادت دینے کے لیے اور علم اور عمل سیکھنے کے لیے پیدا کی۔ علم اور عمل کو سیکھنے کے لیے اللہ نے عقل دی ہے۔ عقل کس لیے دی ہے؟ علم اور عمل سیکھنے کے لیے، اور دائمی ہمیشہ کی سعادت۔ دائمی سعادت کیا بڑا نیک کام کر کے سعادت حاصل کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنا، اس مقصد کے لیے اللہ نے عقل دی ہے۔ نیک کام کر کے سعادت حاصل کرنا، گناہوں سے بچنا، اور علم اور عمل کا اکتساب کرنا، اس کے لیے اللہ نے عقل دی ہے۔ والعلم اہم الامرین، ان دو جو اللہ تعالیٰ نے جس وجہ سے عقل دی ہے نا، ان میں سے سب سے اہم کیا ہے؟ علم ہے۔ واشرف، اور سب سے زیادہ شرف والا علم ہے، کیونکہ علم جو ہے تمام عبادات اور اعمال پر مقدم ہے۔ عبادت بندہ کب کرے گا؟ جب اسے اس عبادت کے بارے میں علم ہوگا، اور اسی طرح سے عمل کوئی بھی کرے گا تو عمل کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، پہلے علم ہونا چاہیے کہ اچھا ہے یا برا ہے۔ تو ہر علم سے پہلے، ہر عمل سے پہلے اور ہر عبادت سے پہلے علم ضروری ہے۔ اس لیے علم کے لیے اللہ تعالیٰ نے عقل بندے کو عطا فرمائی ہے۔ کہتے ہیں کہ والاعمال ثم العلوم قسمان، علم کی دو قسم، علوم کی دو قسمیں ہیں۔ قسم یتعلق بالالہیات، ایک علم وہ ہے جو الہیات سے تعلق رکھتا ہے، ایک علم شریعات سے تعلق رکھتا ہے۔ والالہیات مدرکۃ بالعقول غنیۃ عن التعلیم، جو علم الہیات ہے، علم عقائد ہے، اس کے لیے یہ عقل کے ذریعے اس کا ادراک ہوتا ہے، اس کے لیے علم نہیں چاہیے۔ بھئی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، نبیوں کو مانتے ہیں، کسی نے پڑھا تو وہ بھی مانتا ہے، نہیں پڑھا تو وہ بھی مانتا ہے، بس اس کو اجمالاً اس کو ماننے کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اس کو کہتے ہیں علم الہیات۔ علم شرعیات کیا ہے؟ معلومۃ بلسان صاحب الشارع، علم شرعیات وہ علم ہے، یا یوں کہہ لیں، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں الہیات میں عقائد بھی آ جاتا ہے، الہیات میں عقلی علوم جیسے منطق وغیرہ ہے تو یہ بھی اس میں آ جاتی ہے۔ تو اس کے بعد شرعیات وہ علوم ہیں جو صاحب شرع کی زبان سے معلوم ہوتے ہیں۔ صاحب شرع کون ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ محتاجۃ الی التدریس، جن کی تدریس ہونا، پڑھانا، و تفہیم سمجھانا، جن کی تدریس اور تفہیم کی ضرورت پیش آتی ہے۔ شریعات وہ علم ہے کہ جو صاحب شرع کے بتانے سے پتہ چلتے ہیں، جن کی تدریس تفہیم کی ضرورت ہے۔ شریعات کی آگے دو قسمیں، ایک وہ قسم جس کا تعلق عبادات کے ساتھ ہے، ونوع یتعلق بغیرہا، دوسری قسم جو ہے جو اس کے علاوہ ہے۔ ایک قسم کا تعلق اور دوسری اس کے علاوہ ہے۔ وہ علاوہ کون سی ہے؟ جیسے کہ معاملات ہیں، جیسے جنایات ہیں۔ جو ہم کتاب البیع پڑھ رہے ہیں تو بیع کیا ہے؟ معاملات میں آتا ہے۔ جنایات جو شرعی سزائیں ہیں ان میں آتا ہے۔ علوم العبادات اہمھا و اتمھا، ان میں سے عبادات کے علوم جو ہیں یہ سب سے اہم اور سب سے کامل ہے، کیونکہ انبیاء کی بعثت سے مقصود یہی علم تھے۔ انبیاء کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ لوگوں کو عبادت سکھانا، تو سب سے اہم علم وہ ہے۔ والوسیلۃ للغرض من فطرت الثقلین، انسانوں اور جنوں کو پیدا کرنے کا مقصد بھی کیا تھا؟ عبادت تھا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ثم حاضر عبادات و انواع، عبادات کی کچھ قسمیں، ان میں سے ما یجب فی العمر مرۃ، وہ عبادات جو عمر میں ایک مرتبہ لازم ہے، جیسے کہ حج عمر میں، اور ومنھا ما یجب فی السنۃ مرۃ، کچھ وہ ہے جو سال میں ایک مرتبہ لازم ہے، کچھ عمر میں ایک مرتبہ، کچھ سال میں ایک مرتبہ، جیسے زکوٰۃ، جیسے کہ قربانی، جیسے کہ روزے۔ ومنھا یجب فی السنۃ شہرا، جیسے کہ کچھ وہ ہیں کہ جو سال میں ایک مہینہ لازم ہے، جیسے رمضان کے روزے۔
ومینہ ما یجب، کچھ وہ ہیں کہ دو ہر دن میں 5 مرتبہ لازم ہے، جیسے فرض نماز ہے۔ تو علوم کی قسمیں شروع کی تھیں، پڑھتے پڑھتے آگے کہتے ہیں کہ علوم میں کیا آتی تھی؟ عقلی الہیات اور شریعات۔ شریعات میں جو اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے بتانے سے آتی ہیں، ان میں سب سے اہم، ان میں بہت ساری چیزیں ہیں، ان میں سب سے اہم کیا؟ عبادات۔ عبادات کی آگے 4 قسمیں کر دی، جو زندگی میں 1 مرتبہ لازم ہے، جو سال میں 1 مرتبہ لازم ہے، اور جو سال میں 1 مہینہ لازم ہے، اور جو ہر روز لازم ہے۔ جو ہر روز لازم ہے، جو ہر روز جن معاملات سے بندے کا واسطہ پڑتا ہے، تو وہ زیادہ اہم ہونے چاہیے نا، وہ زیادہ سیکھنے چاہیے۔ بھائی دیکھیں نا، رمضان کے روزے ابھی نہیں آئے تو ان کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے، تو ابھی سال تو اس کا گزارا چل سکتا ہے نا، لیکن جس کو ہر روز پڑھنا ہے تو اس کے بغیر گزارا نہیں چل سکتا، تو وہ ہر روز پڑھنا ضروری ہے۔ جو سال میں 5 مرتبہ لازم ہے، جیسے فرض نماز ہے، تو نماز جو ہے اہم مکافت شرعیاتی، یہ تمام شرعی علوم میں سب سے اہم ہے۔ وافضل الامور الدینیات، دین کے احکام میں سب سے افضل ہے۔ اور پھر نماز کے کچھ ارکان ہیں جن کے ساتھ نماز قائم ہوتی ہے، اور شروط تتقدمها، نماز کی کچھ شرطیں جو اس سے پہلے آتی ہیں۔ اسی لیے جمہور علماء نے من الاوائل، پہلے اور بعد والے علماء، من الاوائل والاواخر، پہلے اور بعد والے علماء نے، انہوں نے جمہور علماء نے کیا کیا؟ صرف جمہور علماء عنایتہم، انہوں نے اپنی توجہ علم فقہ کی طرف بڑھائی کہ عبادات میں سب سے اہم ترین کیا ہے؟ نماز ہے، اور نماز میں علم فقہ میں نماز ہے، تو وتقدیم العبادات کے المعاملات، معاملات کو پہلے ذکر کیا۔ اکثر علماء نے کیا کیا؟ علم فقہ پڑھایا انہوں نے، اور علم فقہ میں انہوں نے عبادات کو پہلے ذکر کیا معاملات سے، اور پھر نماز کو تمام عبادات سے پہلے ذکر کیا، اور پھر نماز کی شرطوں میں سے طہارت کو سب سے پہلے لائے ہیں۔ اس لیے امام قدوری بھی کتاب الطہارت کو سب سے پہلے لائے ہیں۔ آگے کتاب لفظ آیا تھا کتاب الطہارت، کتاب کسے کہتے ہیں؟ لغتاً مصدر بمعنی الکتب وهو الجمع، یہ کتابۃ مصدر ہے، یہ اس کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا۔ سمی بالمفعول للمبالغۃ، کیا بولا ہے؟ کتاب الطہارت، کتاب کیا ہے؟ جمع کرنا۔ تو یہاں پہ کتاب یہ مصدر ہے، اور مصدر اس میں مفعول کے معنی میں جس کو جمع کیا گیا ہو۔ مراد یہاں پہ کیا ہے؟ طہارت کے مسائل میں سے جن مسائل کو یہاں پہ جمع کیا گیا ہے۔ کتاب المصدر بول کر کیا مراد ہے؟ اس میں مفعول، کیا اس میں مفعول؟ مکتوب، کتاب ان کا اس میں مفعول کیا آتا ہے؟ تو مصدر بول کر اس میں مفعول مراد ہے۔ وہ اصطلاح میں کتاب کسے کہتے ہیں؟ طائفۃ من المسائل اعتبرت مستقلۃ سواء كانت مستقلۃ فی نفسها او تابعۃ لما بعدها، مستقلۃ فی نفسها کا کتاب اللفظ او تابعۃ لما بعدها کا کتاب الطہارت، و مستتبعۃ لما قبلها کا کتاب الصلاۃ۔ کتاب اصطلاح میں کتاب یہ جو بھی کتاب آپ پڑھتے ہیں نا، کوئی بھی سبق شروع کرتے ہیں اس میں آتا ہے کہ فلاں موضوع پر کتاب، تو کتاب کی تعریف سمجھ لیں، ہر جگہ اس کی تعریف ہی ہوگی، مسائل کا وہ مجموعہ جس کو الگ اعتبار کیا جائے، جس کو باقی مسائل سے الگ شمار کیا جائے، چاہے وہ اپنی ذات میں مستقل ہو یا کسی کے تابع ہو، یا کسی کے دیکھیں نا، طہارت جو ہے نماز کے تابع ہے، کیا کہا؟ یا تو مستقل ہو، جیسے کہ صرف کا مثلا منطق میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ لفظ کی کتاب اللفظ، مثلا لفظ کی بحث۔ اب لفظ کی بحث جو ہے ساری بعد میں آنے والے علوم سارے جو لفظ کے تابع ہیں، لفظ ہوں گے تو کوئی سمجھ آئے گا نا، بعد میں آنے والے علوم سارے اس کے تابع ہیں۔ کچھ وہ ہوتے ہیں جو ما قبل کے تابع ہوتے ہیں، جو اپنے ما بعد کے تابع ہوتے ہیں، جیسے کتاب الطہارت یہ اپنے ما بعد نماز کے تابع ہے۔ طہارت کس لیے کرتے ہیں؟ نماز کے لیے۔ کچھ اپنے ما بعد کے تابع ہوتے ہیں۔ تو اس طرح مسائل کا وہ مجموعہ جس کو مستقل شمار کیا جائے، جس کو ما قبل اور ما بعد سے الگ مستقل شمار کیا جائے، مسائل کے اس مجموعے کو کتاب کہتے ہیں۔ طہارت کے آپ نے 3 معنی پڑھے ہیں، طہارتن، 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 نور ذا کے حاشیے میں آئے تھے، کو معنی بتائے گا ان کا؟ طہارتن ہو تو کیا معنی ہوتا ہے؟ طہارتن تو معنی کیا ہوتا ہے؟ طہارتن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لوٹا۔ الطہارت فی اللغت النظافت، لغت میں طہارت کا معنی نظافت اور صفائی ہے، حاشیہ نمبر 4۔ واقصها الدنس، اور اس کا برعکس کیا ہوتا ہے؟ میل۔ وفی الشرع عبارت عن غسل اعضاء مخصوصۃ، شریعت میں طہارت کس کو کہتے ہیں؟ مخصوص اعضاء کو دھونا،
مخصوص اعضاء کو مثلا غسل میں سارے اعضاء کو دھونا، وضو میں 4 اعضاء کو دھونا، مخصوص اعضاء کو دھونے کو کیا کہتے ہیں؟ طہارت کہتے ہیں۔ وعکس الحدث، طہارت کا برعکس کیا ہے؟ اور بعض نے کہا کہ عبارت عن رفع حدث، کہ طہارت کسے کہتے ہیں؟ حدث کو دور کرنے کو کہتے ہیں، اور ازالت نجس، یا نجاست کو دور کرنے کو کہتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر کوئی چمڑے کو دبا کر دیتا ہے اسے بھی کیا کہتے ہیں کہ چمڑے کو کیا کیا ہے؟ طہارت دی ہے۔ تو نجاست کو دور کرنا، حدث کو دور کرنا، یا پھر مخصوص اعضاء کو دھونا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ طہارت۔ بعد نے کہا کہ یقال عبارت عن ایصال مطہر الی ما یجب تطہیرہ، بعض نے کہا کہ ایصال و مطہر، کسی پاک کرنے والے کو پہنچانا ان اعضاء تک جن کو پاک کرنا واجب ہے، جن اعضاء کو پاک کرنا واجب ہے ان تک پاک کرنے والے کو پہنچانا۔ وہ پاک کرنے والا کون ہے؟ پانی ہے، مٹی بھی ہوتی ہے۔ جن اعضاء کو پاک کرنا ہے ان تک پاک کرنے والے کو پہنچانا، اس کو بھی طہارت کہا گیا ہے۔ تو اگر لکھتے ہیں قذاف الجوہرۃ النیرۃ شرح القدوری، یہ قدوری کی عربی شرح ہے الجوہرۃ النیرہ، چمکتے ہوئے موتی، پوری اس کی مختصر قدوری کی عربی میں شرح الجوہرۃ النیرہ، جو قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب مبین نے، اے ایمان والو، یا اے وہ لوگو، الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو کہ ایمان لائے ہو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، جب تم نماز کے لیے قمتم الی الصلاۃ، جب تم کھڑے ہو جاؤ نماز کی طرف، فاغسلوا وجوہکم، تو دھو لیا کرو اپنے، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق، کونیوں تک، کونیوں سمیت، وامسحوا برؤوسکم، اور مسح کر لیا کرو اپنے سروں کا، وارجلکم، اور اپنے پاؤں کا، الی الکعبین، ٹخنوں تک۔ قال اللہ تعالی، فرمایا اللہ نے اس حال میں کہ وہ اللہ بلند ہے، لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، پیر صاحب جب تم کھڑے ہو جاؤ نا نماز کے لیے تب اپنا منہ دھویا کرو۔ یہ کیا معنی ہوا؟ ترجمے سے آپ کو بات نہیں سمجھ؟ اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کی طرف کھڑے ہو جاؤ تو پھر کیا کرنا ہے؟ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب تم کھڑے ہو جاؤ تو جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو پھر کرو۔ آیت نمبر 7 پہ لکھا ہوا ہے اذا قمتم ای اذا اردتم القیام الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونا چاہو، جب نماز کا پکا ارادہ کرو۔ جیسے فرمایا اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ، جب تم قرآن پڑھو تو تم اللہ سے پناہ مانگو، اللہ کی پناہ مانگو شیطان سے۔ تو اس کا معنی کیا تھا؟ اذا اردت القرآن ان تقرأ القرآن، جب تم قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو تو اس وقت جب تم نماز میں کھڑے ہونے کا ارادہ کرو۔ تو پھر یہ کیوں فرمایا بھائی اذا قمتم، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ؟ آگے لکھتے ہیں فَأُبِّرَ عَنْ إِرَادَةِ الْفِعْلِ الْفِعْلَ، فعل کے ارادہ کو بھی کبھی فعل فعل کا نام دے دیا جاتا ہے۔ نماز کا ارادہ کرنے کو کیا کہہ دیا گیا؟ نماز پڑھنا۔ نماز کے جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھنے لگو تو کیا کرو؟ وضو کرو۔ تو کیا کہتے ہیں؟ عبر عن ارادۃ الفعل بالفعل، فعل کے ارادہ کو کبھی فعل کے ساتھ تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ لأن الفعل مسبب عن ارادتی، کیونکہ فعل ارادے کا مسبب ہے۔ ارادہ بنتا ہے سبب، آگے بندہ کرتا ہے وہ جو جب کام بنا کرتا ہے، جو فعل کرتا ہے تو وہ کیا بنتا ہے؟ مسبب۔ ارادہ سبب بنا اور فعل کیا؟ مسبب۔ تو مسبب کی جگہ کبھی سبب بولا جاتا ہے، کبھی سبب کی جگہ مسبب بولا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ کیونکہ ان کا آپس میں بہت زیادہ تعلق ہوتا ہے۔ مثلا جناب حضرت علامہ صاحب جناب میٹرک کی جناب حفظ میں داخل ہوئے، ابھی ایک سپارہ شروع کیا تھا، یا مثلا داخل ہوئے تھے جناب، اب داخل کرا کے گئے تھے ان کو، تو یہ جناب ہفتے بعد حفص صاحب آگے، حفص صاحب آگے، حفص صاحب آگے، حفص صاحب آگے۔ اجی حفص صاحب قاعدہ شروع کی تھا صرف پہلے ہی کسی کام کا ارادہ کر لیا جائے تو ارادہ فعل کو کبھی اس فعل کا نام، حفظ کا ارادہ کیا تو کیا کہہ دیا گیا عرف میں؟ حافظ صاحب ہو گئے پاویں صبح نہ سامنے مدرسہ چھوڑ کے۔
تو اس لیے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، مطلب نماز کا. اسی طرح اور حدیث میں بہت ساری مثالیں اس کی موجود ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اقرأوا یا سورۃ یاسین یا یاسین علی موتاکم او کما قال علیہ السلام. حضور نے فرمایا سورہ یاسین پڑھو اپنے مردوں پر. کون سے مردے بتا؟ جو فوت ہونے کے قریب ہوں، جو وفات کا وقت قریب ہو، سورہ یاسین پڑھو. ابھی فوت تو نہیں نہ ہوا، جب فوت نہیں ہوا تو موتاکم نہیں کہہ سکتے، لیکن موت کے قریب چلا گیا، اس لیے جو جس کے قریب ہوتا ہے اس کا حکم اس پر لگا دیا جاتا ہے. جو جس کے قریب ہوتا ہے اس کا حکم اس پر بھی. تو نماز کے بندہ قریب ہے تو گویا کہ وہ نماز اس نے شروع کر دی. اس نے فرمایا اذا قمتم الی الصلاۃ. میرے سور دیکھیں اذا قمتم کے اوپر کیا لکھا ہے؟ وانتم محدثون. جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو اور تم محدث ہو، تم پر وضو لازم ہے تو پھر وضو کرو. اگر وضو لازم نہیں ہے تو وضو کرنا ضروری نہیں ہے. کرتا ہے بندہ تو ثواب کے لیے ٹھیک ہے، ورنہ کرنا ضروری نہیں ہے. تو یہ کچھ چیزیں جو ہے نا وہ خود عبارت سے ثابت ہوتی ہیں. مثلا بندہ ایک بندے کو سبق نہیں یاد ہے، اسے کہا جائے بھائی یاد کرو تو یہ تو ہے. ایک بندے کو یاد ہو پھر کہا جائے یاد کرو، تو وہاں مقصد یہ ہوتا ہے تاکید کرنا. کبھی مقصد ہوتا ہے، کبھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ ویسے حکم سے ظاہر یہ ہوتا ہے. مثلا کہا جائے سارے سبق یاد کرو جی، تو اسی نے یاد کرنا ہے جس کو نہیں یاد ہوتا، تو اسی نے وضو کرنا ہے جس پر وضو لازم ہوتا ہے، اس کا وضو نہیں ہوتا. آگے فاغسلوا وجوہکم. تم دھو لو اپنے اپنے چہروں کو. تم دھو لو اپنے فاغسلوا. تم دھو لو کیا کرو جی. بلکہ اس سے پیچھے ایک اور بات ہے. اذا قمتم الی الصلاۃ، الی والے حاشیے پہ لکھا ہے کہ فی الآیت تتناول سائر الصلوات. یہاں ساری نمازیں مراد ہیں، فرض اور نفل. لأن الصلاۃ اسم جنس، کیونکہ کیا فرمایا صلاۃ بولا ہے. صلاۃ اس میں جنس ہے. جنس کسے کہتے ہیں؟ جو کثیر افراد پہ بولی جاتی ہے. کس پہ بولی جاتی ہے؟ تو صلاۃ بول کر تو جنس مراد ہے. ساری نمازیں اس کے اندر ہے، فرض ہو، نفل ہو، اس کے بعد جو ہے نا جنازہ ہو، اس کے بعد تلاوت سجدہ تلاوت ہو. جو بھی عبادت ہے، ہر عبادت کے لیے کیا ہے؟ وضو کرنا ہے. وضو کو حکم آ گیا ہے. تو فغسلوا وجوہکم. تم دھو لو. غسل کسے کہتے ہیں؟ دھونا کسے کہتے ہیں؟ حاشیے میں دیکھیں اسم لامرار الماء علی الموضع اذا لم تکن هناک نجاست. پانی کو گزارنا کسی جگہ سے جس پر نجاست نہ لگی ہوئی ہو، اس کو غسل اور دھونا کہتے ہیں. جس جگہ پر نجاست یا تو لگی نہ ہو یا نجاست ہو تو اس سے نجاست زائل ہو جائے، اس پر پانی بہانے کو کیا بولتے ہیں؟ غسل کہتے ہیں. بلکہ اس کو غسل بولتے ہیں. غسل بولتے ہیں کپڑا دھونا، کسی ایک عضو کو دھونا، پورے جسم کو دھونے کو غسل کہتے ہیں. تو غسل ہے یہ لفظ. وَإِنْ كَانَتْ فَغَسْلُهَا إِنْ إِزَالَتُهَا. اگر نجاست موجود ہو تو پھر دھونا کس کو کہیں گے؟ إِزَالَتُهَا بِإِمْرَارِ الْمَاءِ. پانی ڈال کر اس نجاست کو زائل کرنے کو. وَلَيْسَ عَلَيْهِ دَلْكُ الْمَوْضِعِ بِيَدِهِ. بندے کو اس جگہ پر ملنا بندے کے لیے ضروری نہیں ہے اسے. فَإِنَّمَا عَلَيْهِ إِمْرَارُ الْمَاءِ. اس پر لازم ہے کہ پانی بہا دے یہاں تک کہ پانی اس جگہ سے گزر جائے. امام مالک نے فرمایا ہے کہ مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام مالک علیہ امرار الماء. پانی گزارنا بھی ضروری ہے، ودلک الموضع. اس جگہ کو ملنا بھی ضروری ہے. وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ غَاسِلًا. ورنہ دھونے والا شمار نہیں ہوگا. قال اصحابنا وعامۃ الفقہاء علیہ اجراء الماء. ہمارے فقہا نے، ہمارے اصحاب یعنی احناف نے اور عام فقہا نے کہا کہ پانی گزارنا ضروری ہے. لیس علیہ دلک. جگہ کو ملنا ضروری نہیں ہے. وعن ہشام ابن ابی یوسف ان مسح بالماء كما يمسح الدهن. ایک فقی نے یوں فرمایا کہ جس طرح تیل ملا جاتا ہے نا، اس طرح پانی مل لیا تو پھر بھی وضو ہو جائے گا. لیکن احناف نے کہا کہ اس طرح ملنے سے نہیں ہوگا. غسل کس کو کہتے ہیں؟ کہ پانی کو بہانا اس طرح سے کہ 1 2 3 4 قطرے، کچھ نہ کچھ قطرے اس کے گر جائیں، اس کو دھونا کہا جاتا ہے. فاغسلوا وجوہکم. تم دھو کن کو؟ وجہ کسے کہتے ہیں؟ اس کی حد لکھی آیت نمبر 10 پر. حد الوجہ من قصاص الشعر الى اسفل الذقن. قصاص یہ ادھر دیکھیں، بالوں کے اگنے کی جگہ سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک. ادھر سے قصاص الشعر، قص ویسے ہوتا ہے بال کاٹنا، جہاں سے بال کاٹنے شروع کرتے ہیں وہاں سے لے کر تو ٹھوڑی کے نیچے تک، طول لمبائی میں. ومن شحمۃ الاذن. یہ ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک عرض میں یہ حد ہے چہرے کی. قذا فی الجوہرہ تھی، جوہرہ میں ایسے ہی لکھا ہوا ہے. اب یہاں پہ ایک سوال ہے، فاغسلوا وجوہکم کیا معنی اس کا؟ تم دھو. تمہارے کتنے چہرے ہیں؟
سب کو حکم کیا اور اپنے چہرے دھو، وجوہ وجہ کی جمع ہے، تو کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اپنے اپنے ہے کتنے چہرے ہیں تھوڑے؟ ایک ہے، تو پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے وجوہکم؟ یہ تکے نہیں مار رہے، کیا کہا فاغسلو تم دو، جمع کا صیغہ ہے، مخاطب کا جمع کا صیغہ، وجوہکم پھر جمع ہے، جمع کی نسبت جب جمع کی طرف کی جائے تو مراد واحد ہوتا ہے، جمع کی نسبت جب تو مراد واحد ہوتا ہے۔ مثلا اس پہ آسانی سے مثال دی جا سکتی ہے کہ مثلا کوئی جہاز ہے کہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے، سب کے والدین آ گئے، یہاں پہ سب کے ابا جی آ گئے، کہا جائے کہ اپنے آبا سے جا کے ملو، تو کیا مطلب ہوگا؟ ایک بندے کے ایک سے زائد ابے ہوں گے یا اپنے صرف ایک باپ سے ملے گا؟ جمع کی نسبت جب جمع کی طرف کی جائے تو مراد واحد ہوتا ہے، تو سب کو کہا جا رہا ہے تم اپنا 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 چہرہ ایک ایک سارے دھو لو، فاغسلو جمع ہے، وجوہکم پھر جمع ہے، تو اس لیے ایک مراد ہوتا ہے، اپنے چہروں کو دھو لو۔ جب میں پہلے دن گیا تھا نا استاد صاحب کے پاس سبق پڑھنے، تو استاد جی نے مجھ سے یہ پوچھا کہ وضو کے فرائض پہ دلیل کیا ہے؟ تو میں نے استاد صاحب نے فرمایا کہ پھر یہ فاغسلو وجوہکم کہا گیا ہے، اپنے اپنے چہرے دھو، تو چہرہ تو ایک ہے آپ کا، تو وجوہ جمع کو بولا جا رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا۔ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، عید یدن کی جمع ہے، اپنے ہاتھوں کو دو، الی المرافق کونیوں تک، اپنے ہاتھوں کو دو کہاں؟ بین السطور کیا لکھا ہے؟ مع المرافق کونیوں سمیت، اپنے ہاتھوں کو دھو کہاں تک؟ کونیوں تک۔ 11 پہ دیکھیں بلا لکھا ہوا ہے فَإِنْ قِيلَ مُقَابَلَةُ الْجَمْعِ بِالْجَمْعِ يَقْتَضِي انْقِسَامَ الْأَحَادِ عَلَى الْأَحَادِ، جمع کا مقابلہ جب جمع کے ساتھ ہوتا ہے اس کا تقاضا کیا ہوتا ہے کہ انقسام الأحاد علی الأحاد، ایک کو ایک پر تقسیم کرنا۔ جمع کا مقابلہ جب جمع کے ساتھ ہو تو وہاں مراد کیا ہوتا ہے؟ ایک کہ ہر بندہ اپنے اپنے ایک ایک چہرے کو دھوئے، وَأَيْدِيَكُمْ اور دھوئے تم میں سے، أَيْدِيَكُمْ اپنے ہاتھوں کو۔ فاغسلو کا تعلق اس کے ساتھ بھی ہے، فاغسلو وجوہکم اور فاغسلو ایدیکم، جمع کی نسبت کدھر ہے؟ تو پھر ایک ایک ہاتھ دھونا چاہیے، دو ہاتھ کیوں دھوتے ہو؟ اس قانون کے مطابق دو اپنے ایدیکم اپنے ہاتھوں کو، جمع کی نسبت ہے، تو ہاتھ کتنے دھونے ہیں؟ ایک ایک دھونا ہے۔ آیت سے اس قانون سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ کتنے ہاتھ دھونے ہیں؟ ایک دھونے، حالانکہ وضو میں دو ہم دھوتے ہیں، تو وہ کیوں؟ جواب سنیں۔ جواب دیکھیے، قلنا ایک لائن چھوڑ کے آگے، اس پر مثالیں انہوں نے دی ہیں، کہتے ہیں بلکہ مثالیں سن، راکب القوم سوا دوابہم، قوم سوار ہوئی اپنی سواریوں پر، تو کیا مطلب پوری قوم ساری سواریوں پر چڑھی ہوئی تھی یا ایک ایک بندہ ایک کی سواری پہ چڑھا ہوا تھا؟ راکب القوم، قوم چڑھی، دوابہم اپنی سواریوں پر، قوم بھی جمع ہے اور دواب بھی جمع ہے، تو ہر بندہ اپنی اپنی سواری پر ایک ایک، جمع کی نسبت اور جمع کی طرف کی جائے تو مراد ایک ایک تھا۔ اس کا جواب دیا ہے کہ یہاں پہ سوال کیا تھا کہ پھر ہاتھ ایک دھونا چاہیے، سوال سمجھ آیا نہیں؟ کوئی نہیں، جمع کی نسبت جب جمع کی طرف کی جائے تو مراد، تو پھر وہاں پہ ہاتھ کتنے دھونے چاہیے؟ ایک دھونا چاہیے۔ قلنا جاز ان یکون وجوب الغسل ید الاخری بدلالۃ النص لتساوی الیدین، ہو سکتا ہے کہ ایک آیت سے تو ایک ہاتھ دھونا ہی ثابت ہو، لیکن دوسرا ہاتھ کہاں سے ثابت ہے؟ دلالت النص کے ذریعے ثابت کیا گیا ہو، کیونکہ دونوں ہاتھ جو ہیں یہ برابر ہے دھونے میں۔ قرآن نے کہا ہاتھ دو، اب دونوں میں سے کون سا دھونا ہے یہ معلوم نہیں، کون سا دھونا ہے متعین تو کوئی نہیں کیا، تو وہ دونوں ہاتھ کیونکہ برابر ہے اس لیے دونوں ہاتھ دھو دیے۔ دوسرا جواب، او فعل رسول اللہ، فعل رسول اللہ المتواتر، جو سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ نے یہی سمجھا، حضور کا فعل متواتر ہی ہے کہ حضور دونوں ہاتھ دھوتے ہیں، اس لیے دونوں ہاتھ دھوئیں گے۔ او اجماع الامت، یہ امت کا اجماع بھی ہے اس پر، بھائی اجماع الامت کا اجماع بھی ہے کہ دونوں ہاتھ دھوئے جائیں گے، اس لیے دونوں ہاتھ دھوئیں گے۔ ہاتھوں کو دھوئیں کہاں تک؟ الی المرافق، کہاں تک؟ کونیوں تک۔ کیا کریں؟ کونیوں تک دھوئیں۔ آپ نے اس کو پڑھا ہے، اس آیت کو آپ نے پڑھا ہے ایدیکم الی المرافق، یہ جو مرافق ہے، جو الہ کے ما قبل کو کہتے، الہ کے ما بعد کو کہتے ہیں غایت، الہ کے ما قبل کو کہتے ہیں مغیا، جس کی انتہا ہو۔
غایت انتہا کو کہتے ہیں، اور ما قبل کیا ہے اسے کہتے ہیں مغیّہ، جس کی انتہا بیان کی جائے۔ جب غایت مغیّہ کی جنس سے ہو تو وہ مغیّہ کے حکم میں داخل ہوتی ہے۔ غایت مغیّہ کی کونیا جو ہے یہ ہاتھ کی جن سے، ہاتھ میں سے ہے تو ہاتھ میں کیا ہے داخل ہے۔ جب غایت مغیّہ کی جنس سے ہو تو وہ اپنی مغیّہ میں، ایدیا کو مغیّہ جس کی حد بیان ہونی ہے، ہاتھوں کی حد بیان ہوئی ہے، الا المرافق کی، یہ کونیا کیا ہے غایت ہے، اور ہاتھ کیا ہے مغیّہ ہے۔ جب غایت مغیّہ کی جنس سے ہو تو وہ اپنے مغیّہ میں داخل ہوتی ہے۔ یہ آسان سی بات ہے۔ اس کے علاوہ بھی ایک اور بات بھی ہے جو اس میں شرح تعامل میں پڑھی تھی آپ نے، تو وہ یہاں پہ بیان نہیں کرتا ہوں، مجھے یاد نہیں ہے۔ تو اس لیے احناف نے کیا کہا کہ کوہنیوں سمیت، وہ بھی دے دوں ہے کہ غایت مغیّہ میں داخل نہیں ہوتی، عام طور پہ غایت مغیّہ میں داخل نہیں ہوتی، تو یہاں کوہنیہ جو ہے جو غایت ہے یہ مغیّہ میں ہاتھوں کے حکم میں داخل ہے۔ کیسے ہیں؟ احناف کہتے ہیں کہ ید عربی میں کسے کہتے ہیں؟ یا انگلیوں شروع ہونے سے لے کر بغلوں تک پورے کو ید کہتے ہیں۔ پورے کو کیا کہتے ہیں؟ ید کہتے ہیں۔ تو یہ جو مرافق ہے، مرافق کے کہنے سے، مرافق جب کہا کہ ہاتھوں کو دھو کہاں تک، مرافق تک، کوہنیوں تک، تو یہ جو غایت ہے نا، غایت، اس غایت کی وجہ سے جو ما قبل تھا نا، کوہنیوں کے اوپر والا جو حصہ ہے یہ اس سے خارج ہو گیا ہے، یہ اس سے غایت سے خارج ہو گیا ہے۔ مزید ابھی اس پر کچھ بات ہے۔ اچھا، اس پر جو ہے نا، اس پر ایک دلیل پیش کی گئی ہے کہ کونیا اس میں داخل ہے، کیونکہ قرآن نے کہا ہاتھ دو، تو ہاتھ جو ہے وہ پورے کو کہتے ہیں، پورا دھونا چاہیے تھا۔ خود اللہ تعالیٰ نے اس کی حد بیان کر دی الی المرافق، تو یہ جو غایت ہے، یہ غایت کا یہ جو حصہ ہے یہ اس مغیّہ میں داخل نہیں ہے، اس کو ختم کر دیا گیا، اس کو نکال دیا گیا۔ اس پر ایک دلیل اس طرح بھی دی ہے، قرآن بندے نے کہا حفظت القرآن من اولہ الی آخرہ، میں نے قرآن حفظ کیا اس کے اول سے لے کر آخر تک۔ تو کیا مطلب ہونا ہے کہ قرآن کا اول پڑھا تو آخر کو نہیں پڑھا؟ قرآن میں نے یاد کیا اول سے آخر تک، کیا مطلب ہے؟ اول پڑھا تو آخر کوئی نہیں پڑھا؟ پڑھا ہے نا۔ کیا مطلب ہوتا ہے کہ پورا قرآن آخر اس کے اندر شامل ہے کہ کوئی نہیں؟ تو اسی طرح سے یہاں الہ کا ما بعد جو ہے الہ کے ما قبل میں داخل ہے۔ آگے جی، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور تم سب مسح کرو برؤوسکم، اپنے سروں کا، اپنے سروں کا کیا کرو؟ مسح کرو۔ مسح کسے کہتے ہیں؟ عائشہ نمبر 13، فی اللغۃ اصلہ الشیء، کیا امرار الشیء علی الشیء بطریق المماست، ایک چیز کو دوسری چیز کے اوپر سے گزارنا، مس کرتے ہوئے۔ دیکھیں یہ ایک ہاتھ کو ایک چیز کو دوسری چیز کے اوپر سے گزارا، مس کرتے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ مسح کرنا۔ تو لغت میں یہ ہے معنی، اصطلاح میں، شریعت میں اصابۃ الید المبتلۃ ما امر بمسحہ، تر اصابت پہنچانا، الید ہاتھ، المبتلۃ تر ہاتھ کو پہنچانا اس جگہ تک جس کے مسح کا حکم دیا گیا ہے، تر ہاتھ کو اس جگہ تک پہنچانا جس کے مسح کا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ مسح۔ ہذا فی الوضوء، وضو میں۔ تیمم میں اس کا لغوی معنی مراد ہے کیا؟ لغوی معنی کیا لیا تھا؟ ایک چیز کو دوسری چیز کے اوپر گزار دینا، تو وہاں سے مٹی والا ہاتھ گزار دیتے ہیں، اس کو مسح کہہ رہتے ہیں۔ مٹی نہیں مارتے، نہیں پورے منہ تو مٹی مار لو، مٹی والا ہاتھ پھیرنا ہے، مٹی نہیں منہ پہ پھیرنی، شکل بدلی ہوئی مطلب مولوی صاحب نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو۔ یہاں پہ جو با ہے نا، با مان الباء فی برؤوسکم الالصاق، کہتے ہیں کہ یہاں پہ با جو ہے الصاق کے معنی میں ہے، یعنی مسح کرو سروں کا، وَامْسَحُوا، مسح کرو برؤوسکم، اپنے سروں کے ساتھ ساتھ، ما مسخ بعد رأسه ومستوی وکلاهما ملصق بمسح برأسه فاخذ الشافعی بالمتيقن، کیا کہا کہ اپنے سروں کا مسح کرو۔ امام شافعی نے فرمایا پورے سر کا مسح کرنا فرض ہے،
پورے سر کا مسح کرنا کیا ہے؟ فرض ہے، کیونکہ یقین اسی پر ہے، کیونکہ راس پورا بولا گیا ہے نا۔ امام مالک نے فرمایا کہ احتیاط یہ ہے کہ پورا سر کا مسح کیا جائے، انہوں نے کہا احتیاطاً پورے سر کا مسح کیا جائے۔ امام شافعی نے کہا پورے سر کا مسح کرنا واجب ہے، فرض ہے۔ وَأَخَذَ ابو حنیفہ بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام ابو حنیفہ نے رسول اللہ کے بیان پہ عمل کیا ہے۔ وہ بیان کیا ہے وہ آگے حدیث آ جائے گی، یہیں پہ سن لیں۔ بلکہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اللہ علیہ السلام کو، حضور نے وضو کیا، وَمَسَخَ عَلَىٰ نَاصِيَتِهِ، حضور نے ناسیہ پر مسح کیا۔ ناسیہ تن کسے کہتے ہیں؟ سر کی جو اوپر والی اوپری ہڈی ہے نا، اس کے اوپر حضور نے مسح کیا۔ یہ ویسے یہ جو بال آتے ہیں نا، بال نیچے جو آتے ہیں، یہ سیدھے آتے ہیں نا بال، اسی ہڈی کے بال نیچے آتے ہیں، تو ان کو ناسیتن اصل میں کہتے ہیں۔ پھر اس کو مجازن پیشانی کو بھی ناسیتن کہہ دیتے ہیں، یہ جو اوپری ہڈی ہے اس کو کہتے ہیں۔ تو امام قرآن نے کیا کہا؟ سروں کا مسح کرو، وضاحت نہیں فرمائی کہ کتنا مسح کرو۔ رسول اللہ علیہ السلام نے ایک دفعہ وضو کیا، حضور نے چوتھائی سر کا مسح کیا۔ حضور کا وضو ہوا کہ کوئی نہیں ہوا کہ نہیں؟ حضور نے بلا وجہ تو کوئی عمل نہیں نہ کیا، حضور نے کیا اس کی وجہ تھی نا۔ تو امام اعظم فرماتے ہیں جب سرکار کا وضو ہو گیا، اس کا مطلب ہے فرض اتنا ہی تھا، اس لیے حضور نے چوتھائی سر کا مسح کیا۔ اس لیے انہوں نے فرمایا کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، باقی جو ہے پورے سر کا کرو گے سنت ادا ہو جائے گی۔ سمجھ آ گئی؟ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اس کو بعد نے وَأَرْجُلِكُمْ پڑھا ہے۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، مسح کرو اپنے پاؤں کا، اپنے سروں کا، وَأَرْجُلِكُمْ اور اپنے پاؤں کا۔ شیعہ حضرات اس کو یوں ہی پڑھتے ہیں اور وہ سروں پاؤں کا مسح کرتے ہیں۔ تو احناف نے اہل سنت نے اس کو کیا پڑھا ہے کہ اس قرات میں وَأَرْجُلَكُمْ، اس کا عطف کس پر ہے؟ وَامْسَحُوا کیا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ پر اس کا عطف ہے۔ اِلَى الْكَعْبَيْنِ، ٹخنوں سمیت ان کا مسح کرو۔ کہاں؟ ٹخنا کسے کہتے ہیں؟ کعب کسے کہتے ہیں؟ ہما الازمان الناتیان فی کل رجل علی ماقد الشراک لا لأنہ واحد فیہ، کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا، یہ جو پاؤں کی اوپری ہڈی ہے نا، اس کو بولتے ہیں کعب، جس کے اوپر تسمے باندھے جاتے ہیں۔ تسمے ہمارے ہاں تسمے ہوتے ہیں جو دھاگے کے ہوتے ہیں۔ تو جو پرانے زمانے میں فقہا نے جو لکھا ہے، جس کو تسمہ کہتے تھے نا، یہ جو آپ پہنتے ہیں، یہ جو اوپر اس جگہ پہ جو آتی ہے نا،